سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے جبکہ اس کے لیے سیدھی راہ بالکل کھل چکی ہے اور وہ سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، تو ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو راہ اس نے اختیار کی ہے، اور ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پیچھے سے چلے آنے والے واقعات کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک شخص نے چوری کی اور الزام دوسرے بے گناہ لوگوں پر رکھ دیا، اور جب وحی کے ذریعے سے اس کا حال کھل گیا تو بھاگ گیا، مکہ مکرمہ چلا گیا، اور وہاں جا کر پھر بری موت مر گیا، مرتد ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق بنتا ہے کہ وہ بہت بری جگہ گیا، اس کا ٹھکانہ برا ہوا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص مسلمان ہو جانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ آیت ہے کہ اس کے لیے یہ فعل ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھا جہنم میں جانے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اسی لیے جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ بیٹھتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے۔ اگر اس کو کوئی وجہ ہے، اسلام سے وہ مطمئن نہیں رہا، کوئی اس کو شبہ پیش آ گیا، کوئی اعتراض پیش آیا ہے، کوئی اشکال پیش آیا ہے، تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل علم کو بلائے اور اس سے ان کی گفت و شنید کروائے، اس کا جو بھی شبہ، جو بھی مسئلہ ہے اس کو رکھے، اس کا جواب دیں گے اور اس کو مطمئن کریں گے۔ جب وہ اچھی طرح یہ بات پایا، تکمیل تک پہنچ جائے کہ یہ شخص کسی ذہنی مسئلے کی وجہ سے، کسی علمی مسئلے کی وجہ سے اسلام سے منحرف نہیں ہوا، بلکہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا کسی عناد اور ضد کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ اس کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ متواتر روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، یعنی بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک بات تو اس آیت میں یہ ہے، اور دوسری جو بات اس آیت کے اندر ہے وہ ہے ایک اہم شرعی بنیاد ہے، وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت جو پوری امت دنیا میں جو ہیں، جو جمہور امت ہے گمراہ فرقوں کے علاوہ، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے 4 اصول ہیں بڑے بڑے، یعنی جو دین ہم لیتے ہیں ان 4 ذریعوں سے لیتے ہیں۔ ایک قرآن پاک ہے، اور ایک حدیث پاک ہے، اور ایک اجماع امت ہے، اور ایک قیاس ہے۔ تو قرآن اور تو معروف بات ہے، قرآن پاک یہی ہے جو ہمارے سامنے 30 پاروں میں ہے۔ حدیث جو کتابوں میں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور متعدد روایات احادیث کی کتب ہیں،
ان کے اندر حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تو قرآن پاک سے جو حکم ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو حدیث سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، اسی طریقے سے اجماع امت سے جو حکم ثابت ہو وہ بھی دین ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے اتفاق، امت تو امت یعنی امت کا جس بات پر اتفاق ہو جائے۔ امت سے مراد یہاں وہ امت نہیں ہے، اس طرح کا اتفاق مراد نہیں ہے جیسا ریفرنڈم ہو جاتا ہے یا کوئی ووٹنگ ہوتی ہے، نہیں وہ نہیں ہے، یہ تو جمہوریت کا نظام ہے۔ جو یہاں مراد ہے اجماع امت، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی زمانے کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی زمانے کے مجتہدین، یعنی وہ لوگ کہ جو دین میں بہت اونچا علمی مقام اور پایہ رکھتے ہیں، ان کا سب کے سب کا کسی بات پر اتفاق ہو جائے کہ یہ بات ایسے ہے، یہ عقیدہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ بات یوں ہے، یوں نہیں ہے، تو اس بات پر جب ان کا اتفاق ہو جائے تو اس مسئلے کو کہتے ہیں اجماع ہو گیا، اس مسئلے پر اجماع ہو گیا۔ اس اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ بات دین ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے اختلاف کرے گا تو وہ اجماع امت کا گویا کہ انکار کر رہا ہے، اور وہ پھر جو ہے کوئی گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ اکا دکا لوگ افراد وہ گمراہ ہو جائیں، اور ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس کے فوراً بعد گمراہیوں کا ایک جو ہے وہ جو غیر صحابی تھے ان کے اندر گمراہیاں پھیلی ہیں، صحابہ کی جماعت نے ان سب کو سنبھالا ہے، اور جہاں تک کسی کو قلع قمع کرنا تھا تو اس کا کیا، جیسے مسلمہ کذاب کا دیگر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو گمراہیاں تو رہی ہیں لیکن افراد کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری امت، یعنی پوری امت سے مراد ہے پورے علماء، امت کے علماء کسی بھی زمانے میں کسی غلط بات پر سب کے سب متفق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت کھول کر بیان فرما دیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت ختم ہے۔ تو پہلے تو جتنے نبی بھی آتے رہے، ہر نبی آ کر پچھلے نبی سے لے کر اس نبی کے آنے تک جو زمانہ گزرتا تھا اس میں ایسا ہوتا رہا کہ ایک نبی آئے، ایک وقت گزر لمبا، لوگ گمراہ ہوتے 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 حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا کہ پوری قوم میں ایک بندہ بھی ہدایت پر نہیں ہے، ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ تو دین گویا کہ ختم ہو گیا، کیونکہ دین کتاب میں ہونے کا نام نہیں ہے، دین تو جب معاشرے سے نکل جائے تو گویا کہ ختم ہو گیا۔ تو ایسا ہوا، جیسے اب دیکھ لیجئے کہ عیسائیت ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح تعلیمات دی ان کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے تک عیسائیت کا نقشہ ہی بدل گیا، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ختم ہوا، اور وہ جو آسمان پر تشریف لے گئے اس کے ان کے حواری آئے، تو ان حواریوں کے زمانے میں ہی ایک پولس نامی ایک شخص تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر عیسائیت میں بڑا بن بیٹھا، اور اس نے پھر عیسائیت کا نقشہ ہی بدل دیا پکڑ کر۔ کہ جو اس وقت ان کا عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، یہ جو 3 تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ انجیل کا نہیں ہے، یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سرے سے کہیں نہیں ہے، لیکن اس وقت پوری عیسائیت اس عقیدے پر موجود ہے۔ یعنی یہ وہ گمراہی ہے جو جیسے کہ پوری قوم، پوری امت، پوری ملت اس کے اندر پڑ گئی۔ تو پچھلی امتوں میں یہ گارنٹی نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر قوم گمراہ ہو گئی ہے تو نیا نبی آ کر اس کو اصل بات بتا دے گا اور اس گمراہی کو ہٹا کر صاف کر کے ختم کر دے گا۔ لیکن یہ امت چونکہ آخری امت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس لیے اس امت کو من حیث الامت معصوم بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ غلط نہیں کہیں گے، افراد غلط ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن امت پوری کی پوری، یعنی امت کے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، صلحاء ہیں، یہ غلط کسی چیز پر متفق ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص اس کا دعویٰ کرے کہ امت ساری غلط ہو گئی ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، اس کا مطلب ہے اس کو کوئی فرق لگا ہے بیچارے کو۔
امت کو فرق نہیں لگا، اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا. جیسے بیمار آدمی وہ جو ہے اس کو کوئی میٹھی چیز دیں تو اس کا ذائقہ منہ کا کڑوا ہے، بخار سے اٹھا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ تو مجھے کڑوی چیز تم نے دے دی. اب پورے جو نارمل سارے لوگ ہیں وہ سارے کہیں گے میٹھی ہے. یہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی کی آنکھوں کے اندر کچھ ہو جو رنگ پہچاننے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جایا کرتی ہے، تو کسی کو چیزیں سرخ نظر آتی ہیں، کسی کو نیلی نظر آتی ہے، کسی کو سبز نظر آتی ہیں، تو وہ بیچارہ کہے گا کہ یہ تو سب چیزیں سبز ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو امت کو بائی پاس کر کے قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیچارے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا ایک آیت شریف آئے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت لے لیں آپ، اس کا ایک مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ نے بیان فرمایا اور تابعین نے بیان فرمایا، اور سارے کے سارے اس مطلب پر متفق ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. اور اس زمانے میں ایک آدمی اٹھ کر یہ کہے یا کسی بھی زمانے میں اٹھ کر یہ کہے نہیں اس آیت کا مطلب تو یہ ہے، اب وہ مطلب اور جو صحابہ تابعین نے مطلب سمجھا ہے وہ دونوں بالکل مختلف آپس میں. تو اب اس کے مطلب کو ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سب لوگ گمراہی پر رہے ہیں، ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آئی، نہ ان کو قرآن سمجھ آیا، نہ ان کو حدیث سمجھ آئی، نہ شریعت کا منشا اور مزاج سمجھ میں آیا ہے. یہ ایک شخص آج اٹھ کر آیا ہے جو کہتا ہے کہ صحیح بات تو یہ تھی، یہ سب لوگ قرآن کو غلط سمجھتے رہے. اس لیے یہ بات ایک پکی بات ہے اور اس کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے ہم نے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ امت من حیث الامت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، امت من حیث الامت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. تو جو اس لیے دین ہمیں جو لینا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، وہ ہم کبھی بھی اس تسلسل سے ہٹ کر کٹ کر نہیں لے سکتے جو 1400 سال سے امت کا چلا آ رہا ہے. کیونکہ اگر اس تسلسل سے ہم ہٹیں گے کٹیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امت کو گمراہ ہونے کا حکم لگایا اس پر، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم جو ہے قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ اجماع ہے. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کسی مسئلے پر بھی امت متفق ہو گئی، یعنی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کسی قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں مثلا جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرد کی عورت دیت جو ہے وہ ڈبل ہے، یا مرد کی دیت تو نارمل ہے اور عورت کی دیت اس کی نصف ہے، آدھی دیت ہے. یا قرآن پاک کے احکامات ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، عورت کا میراث میں حصہ آدھا ہے، اور اس طرح کے احکامات ہیں. یا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اب اس پر پوری امت متفق چلی آ رہی ہے. اب ایک شخص اٹھ کر کہے کہ نہیں میرا خیال یہ ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، اس سے پوچھے جو قرآن پاک کی آیت کیا کہہ رہی ہے، تو یہ کہے گا کہ نہیں قرآن پاک کی آیت جو تھی وہ یہ صرف عربوں کے لیے خاص تھی، ہمارے آج کل کے زمانے کے لیے حکم نہیں ہے. تو یہ شخص جو ہے در پردہ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ قرآن پاک کو میں نے زیادہ سمجھا ہے بنسبت 1400 سال کی امت کے. یہ امت تو گویا کہ اس آیت سے چور کے ہاتھ کاٹنے کے حکم کو مشرق میں مغرب میں جو ہے گوروں میں کالوں میں سب جگہ چلا رہی تھی، اور میں نے آ کر بتایا نہیں یہ حکم تو عربوں کے لیے خاص تھا یا فلاں حکم. تو ایسا شخص بیچارہ شدید ترین گمراہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ غیر سبیل المومنین قرآن پاک کی آیت میں ہے نا کہ جو شخص تمام مسلمانوں کا راستہ چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ اپناتا ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بندہ بیچارہ گمراہی میں چلا جاتا ہے اور پھر آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے یہ مرزا جو تھا غلام قادیانی جو تھا، اس نے شروع میں کچھ مسئلوں میں اختلاف کیا، پھر کرتے حتیٰ کہ یہاں تک پہنچا اس نے کہا کہ میں نبی بھی ہوں. اور کسی نے کہا کہ بھائی نبی ختم نبوت تو ہو نہیں سکتی، اس نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی جو اب تک تم لوگوں نے ختم نبوت کا مطلب تم نے سمجھے رکھا امت پوری نے 1400 سال تک، یہ تو مطلب ہی غلط تھا. اب میں نے جو تمہیں مطلب بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. جن کو کہتا ہے کہ ختم نبوت بھی ہے اور میں بھی نبی ہوں، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی بھی ہوں، یعنی ایسا اوٹ پٹانگ مطلب جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت کے متھے لگاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی گمراہی میں کیا شک ہو سکتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، فرمایا ہم اس کو اس کی فکر کے اور اس کی گمراہی کے حوالے کر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، بڑا برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کا جو اجماعی امت پر دلیل بنانے کے لیے بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ بڑے مجتہد ہیں،
ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو اجماع امت ہے، یعنی کسی بھی مسئلے پر امت متفق ہو جائے تو آپ کہتے ہیں بس خلاص، اب اس کے اوپر کوئی جو ہے نا ڈسکشن نہیں ہو سکتی، کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ پکا ہے، اس میں کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ریسرچ اس کام میں ہوتی ہے جہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے، جس پر اجماع ہو گیا وہاں تو کوئی ڈاؤٹ ختم ہو گیا، پکی بات ہو گئی، کلیئر بات ہو گئی۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک سے کوئی دلیل دیں۔ انہوں نے حدیث پیش کی، لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے قرآن سے بھی دلیل چاہیے ہمیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے روزہ رکھا اور گویا کے اعتکاف میں چلے گئے اور 3 دن 3 رات مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، اور 3 دفعہ آتا ہے بعض روایات میں کہ انہوں نے 3 دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر آیت پہ غور کرتے گئے کہ اجماع امت کی دلیل کون سی آیت ہو سکتی ہے۔ تو جب اس آیت پر پہنچے تیسری دفعہ میں غالباً، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو شخص مسلمان کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ الگ بناتا ہے یہ گمراہ ہے، اور گمراہی اسی چیز کو چھوڑنے سے ہو سکتی ہے جو شریعت میں لازمی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے راستے کو اپنانا اور اس راستے پر چلنا یہ لازمی ہوا، اور یہ اجماع امت ہے۔ تو اجماع امت کی دلیل قرآن پاک سے یہ ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔